السلام علیکم۔ ایک غبار کی صورت جب تکلیفیں تمہارے دماغ سے بھر پورے جسم پر حاوی ہو جائے، جب لگ رہا ہو سانس اذیت ہے، جینا مشکل ہے، زندگی کی ڈور کو پکڑے رکھنا مشکل ہے، جب آزمائشیں ہر طرف اندھیرا کر دیں، تب ایسا کرنا اپنے قدموں کو جائے نماز تک لے جانا، اپنے سر کو رب کے حضور سجدے میں جھکا لینا، کیونکہ تمہارے سجدے میں بڑے وجود کو وہ اپنی آغوش میں لے لے گا۔ سکون در جو تمہاری روح میں شامل ہو جائے گا، پھر سجدے میں دنیاوی مشکلات یاد ہی نہیں رہتی۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اگر سجدہ خوشی کا ہے شکر ادا کرو، اگر سجدہ غم کا ہے صبر کرو۔ خوشیوں میں بھول جاتے ہیں نا ہم اللہ کو یاد کرنا، پھر وہ ہمیں آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ جان لو جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اس کی رضا میں راضی ہونا۔ جان لو اگر اس نے آزمائش دی ہے وہ تمہارا ساتھ بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، پھر اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا۔ جب تم زندگی سے تھک ہار کر گرتے ہو سجدے میں تو اسے اچھا لگتا ہے تمہارا رو رو کر اسے پکارنا، اچھا لگتا ہے اسے تمہارا فقط اسی سے التجائیں کرنا۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ پکارتا رہے مجھے، میں اپنے بندے کو سنتا رہوں۔ جو تم چاہتے ہو اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہیں دعاؤں سے مل جائے گا۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیری ہو جان لو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، یا یہ وقت بہتر نہیں، اور تمہارا رب تمہیں بہتر وقت پر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ ابھی بہت مشکل لگ رہا ہے سب کچھ تسلیم کرنا، لگ رہا ہے نا مشکل، جو ہو رہا ہے اس پر راضی ہونا۔ یقین کرو ایک وقت آئے گا تمہیں فرق بھی نہیں پڑے گا، بس دل میں ایک سکون ہوگا۔ جو ہوتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے۔ جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ جو وقت اتنا مشکل لگ رہا ہے یہ بھی گزر جائے گا، وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ مایوسی کفر ہے، پھر کیوں مشکل لگ رہی ہے زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، پھر کیوں کسی ایک چلے جانے سے مایوس ہو رہے ہو۔